بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں دوبارہ خوش آمدید. جنوبی ایشیا کا قلب پاکستان میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لت سے معاشرے کے تانے بانے کو خطرہ ہے. منشیات کی لت ایک خاموش لیکن تباہ کن قوت بن چکی ہے جس سے لاکھوں زندگیاں متاثر ہو رہی ہے. 2022 میں شائع ہونے والے یونائٹڈ نیشن سروے کے مجموعی نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 6% آبادی یعنی 9% بالغ مرد آبادی اور 2.9% بالغ خواتین نے، جو کہ 6.7 ملین افراد کے برابر ہے، پچھلے سال میں شراب اور تمباکو کے علاوہ کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کی تھی. منشیات سے کسی بھی ملک کی سیاسی، معاشی اور سماجی صورتحال پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجوہات کو سمجھنا حل تلاش کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. آئیے اس پیچیدہ مسئلے کی تہوں کو کھولتے ہیں. منشیات کی لت متعدد نفسیاتی، سماجی، اقتصادی، پیئر پریشر اور ایکسیسیبلٹی عوامل کی پیداوار ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم ان 5 بنیادی وجوہات اور محرکات کو دریافت کرتے ہیں جو افراد کو نشے کی طرف دھکیلتے ہیں. تجسس یا کیوریوسٹی اکثر افراد کو منشیات کے تجربہ کرنے پر مجبور کرتا ہے. نوجوانی اور جوانی کی عمر ایسی ہے جس میں انسان مختلف چیزوں کو دریافت کرنا چاہتا ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی خاص ڈرگ کو استعمال کرنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر اگر انہوں نے اس کے اثرات کے بارے میں سنا ہو یا دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہو. ہم کمیونیکیشن اور میڈیا کے دور میں رہتے ہیں جہاں موویز میں لوگوں کو نشہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، منشیات کی نیوز چلائی جاتی ہے. ابتدائی تجربہ اکثر اپنے تجسس کو پورا کرنے کی خواہش سے کیا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا سگریٹ سے ہوتی ہے چونکہ بآسانی دستیاب ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان یہ تجربہ کرتے ہیں. کچھ کے لیے پہلی اور آخری ٹرائی ہوتی ہے اور کچھ اس میں پھنس جاتے ہیں. اب وہ کیوں نہیں نکل پاتے؟ آگے بیان ہونے والی وجوہات کا اس میں عمل دخل ہے. انسانی زندگی میں دوستوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر یعنی طور طریقوں پر ہوتا ہے، اور اچھے دوست اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. فارسی میں مشہور شعر ہے کہ بابدن یار گشت ہمسر لوط، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کہف روز چند پینی کان گرفت و مردم شد. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی دوستی اور ہم نشینی برے لوگوں کے ساتھ تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہوا جن کی رگوں میں خاندان نبوت کا خون جاری تھا. جب کشتی میں سوار ہونے کی نوبت آئی تو جانوروں کو سوار کیا گیا. دوسری طرف اصحاب کہف کے کتے کی مثال ہے جو محض اچھے لوگوں کی ہم نشینی سے مقام اور رتبہ میں نبی کی بیوی اور بیٹے سے بہتر ثابت ہوا. جب انسان کا ایسے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی ہو جو نشہ کرتے ہو تو ظاہر ہے انسان پر اثر ہوگا اور نشے کی لت میں مبتلا ہونے کی چانسز بڑھ جاتا ہے. لذا انسان کو اپنے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط برتنا چاہیے. ایڈکشن کے اہم وجوہات میں سے ایک نامشروع تعلقات ہے جس کی اہم مثال تعلیمی اداروں میں ملتی ہے. تعلیمی اداروں کو جہاں معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ منشیات کا استعمال اس کے معاشرے پر نگیٹو اثرات میں سے ایک ہے. اس کی وجہ کو ایجوکیشن ہے. ہمارے بچے اپنے تعلیمی سفر کے شروع سے اختتام تک کو ایجوکیشن کے ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. انسان فطرتاً جسے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ نامشروع تعلقات کی وجہ بنتی ہے. مسلسل منفی رسپانس ملنے کی وجہ سے بچے شکست عشقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کیفیت کو دور کرنے اور اپنے دل کو قرار و سکون دینے کے لیے وہ مختلف نشہ آور ادویات اور پھر منشیات کا رخ کرتے ہیں. جب تک ہم کو ایجوکیشن اور نظام تعلیم میں اصلاحات نہیں کرتے، ہمارے تعلیمی ادارے خصوصاً یونیورسٹیز کی حالت اس سے بہتر نہیں ہونے والی. ٹاکسک ریلیشنز میں بھی جب میاں اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اور محبت نہیں ہوتی تو گھر میں سکون اور قرار بھی نہیں ہوتا، اور مسلسل ایک بے چینی سی کیفیت رہتی ہے جس سے نجات پانے کے لیے شوہر یا بیوی منشیات کی طرف جاتے ہیں. غربت، معاشی دباؤ، گھریلو مسائل، اچھی تعلیم اور جاب کے مواقع نہ ہونا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کرپشن، انسیکیورٹی، مایوسی، اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. اور سیلف میڈیکیشن کے طور پر نوجوان شراب اور منشیات کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے غافل ہے کہ یہ موقت اور کچھ لمحوں کا نشہ اور سکون ان کی زندگی لے ڈوبے گی.
چونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں منشیات کی کاشت اور براستہ قندھار کوئٹہ سپلائی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئٹہ میں منشیات کی دستیابی بہت آسان ہوگی۔ میری اپنی سرگزشت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ کوئٹہ کی ایک مشہور سڑک ہے، وہاں سے مجھے کسی اسٹور سے سامان اٹھانا تھا، لیکن وہ اسٹور مجھے نہیں ملا۔ سڑک کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا، میں نے سوچا ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ جیسے میں قریب ہوتا گیا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اس نے سامنے سے کہا کہ آپ کو چرس چاہیے، درحال کہ وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں اور کس لیے آیا ہوں۔ دیکھیے اس قدر بے خوف و ہراس منشیات کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس عالم میں منشیات کی لت کیوں کرنا پہلے؟ ڈرگس ایڈکشن کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن یہ 5 سب سے اہم وجوہات ہیں۔